اور کس کا شیدائی بنا کس کا تماشا دیکھا، کس کا شیدائی بنا کس کا تماشا دیکھا۔ اور اے سلطان سید محبوب نشر جہانگیر سمنانی، اے غوث الورا معین الدین عبد القادر جیلانی، یہ آپ کے عقیدت مند اور چاہنے والے عرض کر رہے ہیں کہ کیا بگڑ جاتا چلے آتے قضا سے پہلے، کیا بگڑ جاتا چلے آتے قضا سے پہلے، مرتے دم تک تیرے بیمار نے رستہ دیکھا، مرتے دم تک تیرے بیمار نے رستہ دیکھا۔ اور تور نے جل کے کہا کش میں پڑے ہو موسیٰ، تور نے جل کے کہا کش میں پڑے ہو موسیٰ، جل گئے یار کا کیا خاک تماشا دیکھا، جل گئے یار کا کیا خاک تماشا دیکھا۔ اور اللہ اللہ ہے منصور کی ہمت دیکھو، اللہ اللہ ہے منصور کی ہمت دیکھو، دار پہ چڑھ کے مذہب کا تماشا دیکھا، دار پہ چڑھ کے مذہب کا تماشا دیکھا۔ اور تم نے کعبے میں بتا جا کر کیا دیکھا ظاہر، تم نے کعبے میں بتا جا کر کیا دیکھا ظاہر، ہم نے سبحان اللہ کا جلوہ دیکھا، یہ بےتاب ہے جو تم نے بتا کیا دیکھا، اور کس کا شیدائی بنا کس کا تماشا دیکھا۔ اور کیا بگڑ جاتا چلے آتے قضا سے پہلے، مرتے دم تک تیرے بیمار نے رستہ دیکھا۔ اللہ خبردار ہو جائے، انعام بے شک اولیاء اللہ کے ان ولیوں لا خوف نہیں ہے کوئی خوف، اور ولا ہم یحزنون اور نہیں ہے ان کو کوئی حزن و ملام۔ اللہ اللہ والوں سے ہوتا ہے ہزاروں کا بھلا، اور ان سے کون جڑا یہ ڈائریکٹ کیا ہے۔ اگر دیکھنا ہے ان اولیاء اللہ کی کرامت تو شاہر و مینا توڑ دو، ان سے رشتہ جوڑ دو، تب انا صادر کی قصت خواجہ کے کاسے میں سبکتی ہوئی نظر آئے، انا اور بقا کا مفہوم بتاتے ہوئے صادر کو یہی نظر آئے، تب تو تاج کو ٹھکراتے ہوئے سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نظر آئے۔ اور ان اولیاء اللہ، ان بزرگان دین کی کرامت اور ان کے فضائل جتنے بیان کیے جائیں کم ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو انہی اولیاء اللہ کی ذات اقدس کے بارے میں سمجھنا، وہ از دا سینٹر آف گاڈ، اللہ کا ولی ہے تو کیا ہواؤں میں پرواز کرنا ولی کی نشانی، کیا دریاؤں میں تلاطم پیدا کر دینا ولی کی نشانی، کیا دولت و سلطہ ولی کی سب سے بڑی نشانی، کیا حکومت و سامراج ولی کی سب سے بڑی نشانی، نہ دولت و سپاہ ولی کی سب سے بڑی نشانی، نہ حکومت و سامراج ولی کی سب سے بڑی نشانی، نہ دولت و آگ اور پتھر برسانا ولی کی سب سے بڑی نشانی، نہ دریاؤں میں تلاطم پیدا کر دینا ولی کی سب سے بڑی نشانی ہے، بلکہ ولی وہ ہے جو کفر کے ظلمت کو جو نبی حق کا پیغام ہے، ولی وہ ہے جو فنا اور بقا کا مطلوب ہوتا ہے، ولی وہ ہے جو حکم دیتے تو دیواریں چلنے لگے، ولی وہ ہے جو تخت و تاج کو ٹکرا کر کے راہ فراق کا راستہ اختیار کرے، ولی وہ ہے۔ تو آج کی اولیاء اللہ کی ذات اقدس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے کہ وہ اس کا سینٹر آف گاڈ اللہ کا ولی ہے تو یا ہواؤں میں پرواز کرنا ولی کی نشانی ہے، یا دریاؤں میں تلاطم پیدا کر دینا ولی کی نشانی ہے، یا دولت و سپاہ ولی کی نشانی ہے، یا پتھر برسانا ولی کی نشانی ہے، نہ دریاؤں میں تلاطم پیدا کر دینا ولی کی سب سے بڑی نشانی ہے، نہ آگ اور پتھر برسانا ولی کی نشانی ہے، نہ حکومت و سامراج ولی کی سب سے بڑی نشانی ہے، نہ دولت و سپاہ ولی کی سب سے بڑی نشانی ہے، بلکہ ولی وہ ہے جو کفر کے ظلمت کو نبی کا پیغام ہے، ولی وہ ہے جو فنا اور بقا کا مطلوب بتائے، ولی وہ ہے جو حکم دے دے تو دیواریں چلنے لگے، ولی وہ ہے جو تخت و تاج کو پورا کر کے راہ فراق کا راستہ اختیار کرے۔ تو انہی اولیاء اللہ کی ذات اقدس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں جہاں ان اولیاء اللہ کے بابت بتایا گیا ہے تو لفظ اللہ سے بھی سمجھایا گیا ہے، انا سے بھی سمجھایا گیا ہے،
عربی گرامر کا یہ فائدہ ہے کہ جہاں ایک تاکید کا استعمال ہوتا ہے وہاں دوسری تاکید کا استعمال نہیں ہوتا ہے، لیکن رب نے اپنے فصیح کلام میں ایک نہیں دو تاکیدوں کا استعمال کیا ہے، اللہ سے بھی سمجھایا ہے، اننا سے بھی بتایا ہے۔ آخر رب کریم کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ کل کچھ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو ان اولیاء اللہ کو کہیں گے کہ یہ غیر اللہ ہے، رب تبارک تعالیٰ نے کہا یہ وہ اللہ نہیں ہے بلکہ یہ اولیاء اللہ ہے، اور ان اولیاء اللہ کو کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن و ملال ہے، بے آب و ویران میں ہے تو کوئی خوف نہیں، اور کھانے والے درندے کے سامنے ہے تو کوئی خوف نہیں، ظالم حکمراں کے سامنے ہے تو کوئی خوف نہیں، زہریلے جانور کے سامنے ہے تو کوئی خوف نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے دلوں سے خدا کا، انہوں نے اپنے دلوں سے دنیا کا خوف نکال دیا ہے اور اپنے دلوں میں خدا کا خوف سنبھال لیا ہے، اور جن کے دلوں میں دنیا کا خوف، جن کے دلوں میں دلوں سے دنیا کا خوف نکل جاتا ہے اور جن کے دلوں میں خدا کا خوف سما جاتا ہے وہ دنیا پر غالب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جن کے دلوں میں دنیا کا خوف تھا، جن کے دلوں میں خدا کا خوف تھا، وہ سارے عالم پر، ساری دنیا پر غالب تھے، اور آج ہمارے دلوں سے خدا کا خوف نکل چکا ہے تو آج ہم پر دنیا دار غالب کر دیے گئے ہیں۔ جن کے دلوں میں خدا کا خوف تھا ان کو دیندار غالب تھے، آج ہمارے دلوں سے خدا کا خوف نکل گیا ہے تو آج ہم پر دنیا دار غالب کر دیے گئے ہیں۔ آج ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہی سلطانپور کی دھرتی ہے، یہی سلطانپور کی سرزمین ہے۔ پتا چلا وقت کا پردھان منتری آپ یہاں آنے والا ہے، مجمع ہے کہ جو پوجا کر رہا ہے انکنٹرول ہوتا جا رہا ہے۔ جب سرکشا ویوستھا نے یہ سمجھا کہ پرائم منسٹر کی سرکشا کو خطرہ ہو جائے گا تو ذمہ داروں نے کیا کیا کہ سرکشا، پرائم منسٹر کی سرکشا کو قائم کرنے کے لیے، پرائم منسٹر کی ڈیفنس کو قائم کرنے کے لیے پبلک کا بچاؤ کیا، لیکن جب سرکشا ویوستھا حد سے آگے بڑھنے لگی اور سرکشا کرمیوں نے یہ سمجھا کہ پرائم منسٹر کی سرکشا کو خطرہ پیدا ہو جائے گا تو کیا کیا؟ ہلکا لاٹھی چارج کیا، آنسو گیس چھوڑا اور اس کے بعد گولی چارج کیا، چل رہے چل دنیا سے دار ہے۔ جو ذمہ داروں کا یہ کام تھا کہ اے داروغہ صاحب آپ کے رہتے ہوئے ایسا کیوں ہوا؟ تو داروغہ صاحب نے کہا کہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو وقت کا کوتوال میری کٹیا کھڑی کر دیتا۔ وقت کے کوتوال سے پوچھا گیا ایسا کیوں ہوا؟ تو وقت کے کوتوال نے کہا اگر میں ایسا نہ کرتا تو وقت کا ڈی ایس پی میری کٹیا کھڑی کر دیتا۔ وقت کے ڈی ایس پی سے پوچھا گیا، اس نے کہا میں اگر ایسا نہ کرتا تو وقت کا ایس پی میری کٹیا کھڑی کر دیتا۔ وقت کے ایس پی سے پوچھا گیا، اس نے کہا میں اگر ایسا نہ کرتا تو وقت کا آئی جی میری کٹیا کھڑی کر دیتا۔ وقت کے آئی جی سے پوچھا گیا، اس نے کہا میں اگر ایسا کرتا تو وقت کا ہوم منسٹر میری کٹیا کھڑی کر دیتا۔ وقت کے ہوم منسٹر سے پوچھا گیا، اس نے کہا میں اگر ایسا نہ کرتا تو وقت کا پرائم منسٹر میری کٹیا کھڑی کر دیتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جو اعلیٰ عہدوں پر بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے جل رہے ہیں۔ داروغہ جل رہا ہے کوتوال سے، کوتوال جل رہا ہے ایس پی سے، ایس پی جل رہا ہے ایس پی سے، ایس پی جل رہا ہے ڈی آئی جی سے، ڈی آئی جی جل رہا ہے آئی جی سے، آئی جی جل رہا ہے ہوم منسٹر سے، ہوم منسٹر جل رہا ہے پرائم منسٹر سے۔ دنیا ایک اس ملک کے اعلیٰ عہدوں پر بیٹھنے والے لوگ بھی ایک دوسرے سے جل رہے ہیں، لیکن اسی سرزمین پر اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ ان کو کوئی حزن و ملال ہے۔ یہ آپ کو دیوانے میں ہے تو کوئی خوف نہیں، پھاڑ کھانے والے درندے کے سامنے ہے تو کوئی خوف نہیں، ظالم حکمراں کے سامنے ہے تو کوئی خوف نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے دلوں سے دنیا کا خوف نکال دیا ہے اور خدا کا خوف اپنے دلوں میں بسا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن کے دلوں میں خدا کا خوف سمایا ہوا تھا ان پر بھی آج ہمارے دلوں سے خدا کا خوف نکل گیا ہے تو آج ان پر دنیا دائر کر دی ہے۔ اللہ کی ہے یہ سامعین کی طرف سے پہلا نعرہ 10 کے 27 پر آیا۔
میں چاہوں گا کہ آپ کے نعروں کا سلسلہ دراز ہوتا رہے اور ہمیں حوصلہ ملتا ہے. شکریہ. یہی ہندوستان کی سرزمین تھی جہاں یہ اولیاء اللہ ہے. یہی ہندوستان کی سرزمین تھی جہاں بزرگان دین ہے. ہندوستان کی کسی دھرتی پر, اسی سرزمین پر خواجہ معین الدین حسن اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. ہندوستان کی کسی سرزمین پر محبوب رسول سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سلطانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. ہم اشرفی ہیں, اس بات کا ہم کو فخر ہے. ہم اشرفی ہیں, اس بات کا ہم کو ناز ہے. آپ کہیں گے اشرفی ہیں تو ہم کو اس بات کا ناز کیوں ہے؟ اس لیے کہ اشرفی ایک ایسا سکہ ہے جو سارے عالم میں چلتا ہے. اشرفی ایک ایسا سکہ ہے جو سارے جہان میں چلتا ہے. اشرفی ایک ایسا سکہ ہے جو ساری دنیا میں چلتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا ایسے کہ روس میں یورو چلتا ہے, امریکہ میں ڈالر چلتا ہے, کویت میں دینار چلتا ہے, سعودیہ میں ریال چلتا ہے, ہندوستان میں روپیہ چلتا ہے. لیکن اشرفی ایک ایسا سکہ ہے جو سارے جہان میں چلتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ جب ہم کسی ملک میں جائیں گے تو اس ملک کے سکے سے اپنے ملک کے سکے کو بدلیں گے, لیکن اشرفی سکہ کیسے سارے جہان میں چلتا ہے؟ میں کہوں گا ارے یہ اشرفی سکہ اگر اس ملک کے کرنسی کے بھاؤ میں چلے گا تو سونے چاندی کے بھاؤ چلے گا. اس لیے اشرفی سکہ وہ سکہ ہے جو سارے عالم میں, سارے جہان میں, ساری دنیا میں چلتا ہے. آج محبوب یزدانی کانفرنس میں ایک بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں, اور اب مریدین جو سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سلطانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دامن اقدس سے اور ان کے سلسلے سے وابستہ ہیں, وہ سن لے کہ جب سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سلطانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد حضرت علاء الحق قدری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اجازت و خلافت سے نوازا, تو سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سلطانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا, اے اشرف, اے میرے پیر و مرشد, آپ مجھے ایک بار گنا دے رہے ہیں, ایک بڑی ذمہ داری دے رہے ہیں, کیا میں اس ذمہ داری کو نبھا سکوں گا؟ تو سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سلطانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد حضرت علاء الحق قدری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اے اشرف, لوگوں کو سلسلے میں داخل کرنا یہ تمہارا کام ہوگا, اور اب سے پیسے بخشش کرانا یہ ہمارا کام ہوگا. تو پتا یہ چلا کہ جو لوگ سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سلطانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دامن پاک سے اور ان کے سلسلے سے وابستہ ہیں, وہ یہ سمجھ لیں کہ ہم سجادگان کا کام, ہم پیران اعظام کا کام سلسلے میں داخل کرنا ہے اور اب سے کہہ کے بخشش کرانا. یہ سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سلطانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد حضرت علاء الحق قدری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی ذمہ داری لے رکھی ہے. سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سلطانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک بلی رہا کرتی تھی. اس بلی کا واقعہ یہ تھا کہ وہ بلی ایسی بلی تھی کہ مخدوم اشرف جہانگیر سلطانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ میں جتنے مہمان آتے تھے بلی اتنی ہی بولیاں لگائی جا کرتی تھی. ایک دن ایسا ہوا مہمان زائدہ آ گئے اور بلی نے کب بولیاں لگائیں تو بلی کی شکایت کی باورچی نے آ کر کے سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سلطانی رحمۃ اللہ علیہ سے بلی کی شکایت کی. حضرت آج تو بلی نے ہماری ناک کٹا دی, حضرت آج بلی نے ہمیں رسوا کر دیا, اس لیے کہ مہمان زیادہ آ گئے اور بلی نے کم بولیاں لگائی. تو حضرت نے بلی کو طلب کیا, اور جب طلب کیا تو بلی سے پوچھا, بلی یہ بتا کہ تم نے آج کم بولیاں کیوں لگائی؟ بلی نے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سلطانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیدا کا دامن پکڑا اور پکڑ کر کے مہمان خانے میں لے گئے. وہ لوگ جو مہمان خانے میں تھوڑا الگ الگ بیٹھے تھے, بلی نے ان کا دامن نوچنا شروع کر دیا. مخدوم اشرف جہانگیر سلطانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا, آپ بتاؤ ہماری جماعت سے ہو کہ کسی اور جماعت سے تعلق رکھتے ہو؟ ایک نے بتایا میں کافی ہوں, دوسرے نے بتایا میں نصرانی ہوں, اور میں نے اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کیا تھا اور اسلام کی رحمت میرے دل میں سما گئی تھی, لیکن سچا دربار ڈھونڈ رہا تھا, اچھا دربار ڈھونڈ رہا تھا کہ ایسے دربار میں پہنچ جاؤں جہاں میرے میں انٹروڈیوس نہ دے, جہاں مجھ سے کوئی میرا تعارف نہ پوچھے, آپ کون ہیں, کیا ہیں, کہاں سے آئے ہیں, ایسا کوئی نہ پوچھے, بلکہ لوگ اس دربار کا جو مخدوم ہے وہ مجھے خود پہچان لے.
अपने दिल में सुल्तान सैयद मकबूल मशरफ जहांगीर सिलवानी या उनकी औलादों से बचना रखता है तो वो समझ ले कि मखदूम के दरबार में वो पहचान लिया जाएगा। सुल्तान सैयद मकबूल अशरफ जहांगीर सिलवानी रहमतुल्लाह तआला अलैहि जितनी भी करामतें बयान की जाए वो कम है, लेकिन मैं यहाँ उनके चाहने वालों से एक आखिरी बात कह करके गुजर जाना चाहता हूँ कि महमूद गजनवी का एक प्यारा गुलाम था, उस गुलाम का नाम था अयास। अयास से महमूद गजनवी किसी बात पर खुश हुआ और खुश होकर के उसने कहा कि अयास आज जो कुछ तुम मुझसे मांगेगा वो तुझे अता किया जाएगा। तो अयास ने कहा ये चाहेगा मुझे नहीं चाहिए। महमूद ने अयास का हाथ पकड़ा और गजनी के भी बाजार में ले आया, कहा अयास ये हीरे और जवाहरात है, अगर इन पर तू हाथ रख दे तो ये तेरा हो जाए। अयास ने कहा चाहेगा तो मुझे नहीं चाहिए। कहा ये हुराया कमियां है, ईरान के कीमती कपड़े हैं, अगर इन पर तू हाथ रख दे तो ये तेरा हो जाए। कहा चाहेगा मुझे नहीं चाहिए। कहा ये सिलमोज़र है, अगर इन पर हाथ रख दे तो ये तेरा हो जाए। कहा चाहेगा मुझे नहीं चाहिए। कहा ये मरिया और कमरे हैं, अगर इन पर हाथ रख दे तो ये तेरा हो जाए। चाहेगा मुझे नहीं चाहिए। जब महमूद आया गजनी के बीच बाजार में पहुंचे तो अयाज ने महमूद से कहा चाहेगा शाहों के कौल कला नहीं करते, मैं जो कुछ मांगूंगा क्या मुझे अता किया जाएगा। कहा जो कुछ तू मांगेगा आज तुझे अता किया जाएगा। तो कहा ऐसा है नहीं चाहेगा आज आप मेरे सर पे हाथ रखते और रख करके ये कह दें कि आज से मैं तेरा हो गया। महमूद ने अयास के सर पे हाथ रखा और रख करके कहा आज से मैं तेरा हो गया। अयास ने कहा जब आप मेरे हो गए तो ये हीरे और जवाहरात मेरे हो गए, ये मरिया और कन्ने मेरे हो गए, ये सिलमोज़र मेरे हो गए, ये सिलमोज़र मेरे हो गए, ये हीरे और जवाहरात मेरे हो गए, ये गजनी का बाजार मेरा हो गया, ये गजनी मेरा हो गया, क्योंकि जब वक्त का शहंशाह मेरा हो गया तो ये सारी चीजें मेरी हो गई। उसी तरह से कादिरिया सिलसिले के मानने वालों से कहना चाहता हूँ कि जब महबूब सुबहानी हमारे हो गए, अब्दुल कादिर जिलानी हमारे हो गए तो हम उनके हो गए, वो हमारे हो गए। जब मखदूम मशरफ जहांगीर सिलवानी हमारे हो गए तो हम उनके हो गए, वो हमारे हो गए। जब निजामुद्दीन औलिया महबूब हमारे हो गए तो हम उनके हो गए, वो हमारे हो गए। जो बारिश पाक हमारे हो गए तो हम उनके हो गए, वो हमारे हो गए। हमसे जुड़ा है ना हम उनसे जुड़ा है। लेकिन औलिया अल्लाह की जाते को उसके बारे में समझो। शेख साजिद कहना फरमाते हैं कि मैं हमाम में गया, मैंने वहां देखा एक मिट्टी का टुकड़ा है जिसमें अंबर और मिश्क जैसे खुशबू आ रही है। मैंने पूछा मिट्टी के टुकड़े तू बता अंबर है कि मिट्टी के टुकड़े ने कहा न मैं अंबर न मिश्क। एक अरसा मैंने फूलों की सोबत में गुजारा है, तो मुझका मन गिरे नाचीज लेकिन गुजरते बाबू नशीब हमारे यहाँ नशीब नहीं सकता तो रंगों में हम आतम के मिट्टी ने कहा एक अरसा मैंने फूलों की सोबत में गुजारा है और जिसकी सोबत में गुजारा है उसका असर में आ गया है। वो मैं वही नाचीज मिट्टी हूँ। तो शेखादी फरमाते हैं कि जब मिट्टी फूलों की सोबत में रहे, मिट्टी फूलों की सोबत में रहे तो उनकी सोबत की खुशबू आ जाए, उनकी सोबत का असर आ जाए। और गुनाहगार बंदा अल्लाह के नेक बंदों को सोबत में रहे तो उनकी सोबत की खुशबू आ जाए, उनकी सोबत का असर आ जाए। जो असर सच है हो जाता है सोबत का असर। इंसान तो इंसान है जब वो दीवार बदल जाती है। क्या हुस्न समझा है, क्या इश्क में जाना है, इन खास नशीनों के ठोकर में जमाना है। मैं कदों में कमी नहीं, जो कमी है सौंपे धर्म में है, जो मांगने वाले को आज भी वही वादा है वही जान है। आज भी लोग इब्राहिम सही ना पैदा आज कर सकती है अल्लाह से गुलस्ता पैदा हमारे मिला वाकुल सरपरस्त होने के नाते कन्वीनर और जितने कमेटी के लोग हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। ये मेरी बात और कीमती बस मुनक्किद करने के सिलसिले में और मदरसे के हक में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला खिलाफुल मुस्लिमीन को दिन तरक्की अता करे।